بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس مرسد۔ پاکستانی ڈاکٹر ذاکر نائک شیخ محمد میمن صاحب موجود ہیں۔ آج ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شیخ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا پیشاب پلایا تھا، تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا پیشاب پلوایا تھا، یہ بات تو صحیح البخاری کے اندر کتاب الطب کے اندر 5686 رقم الحدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، یہ تو بات کنفرم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اونٹنی کی پیشاب کے حوالے سے کہ یہ تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو ایک ریفیوز ہے انسان کا، تو انسان کا ریفیوز اللہ نے انسان ہی کو پلا دیا، یعنی کسی بھی جانور کا انسان کا ریفیوز ہے وہ۔ تو بھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹنی کی پیشاب پلوائی تھی، تو پہلا قاعدہ تو یاد رکھیں کہ جو خرد و نوش کے جو جانور ہیں نا، بکری ہو گیا، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، اس قسم کے، تو اس کا جو بول و براز ہوتے ہیں نا، وہ ناپاک نہیں ہوتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی نجاست کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن نہ سنت میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنی کی پیشاب کیوں پلوائی تھی؟ دراصل ان کو استسقاء کی بیماری، پلیورل ایفیوژن اور اسائٹس کی بیماری ہو گئی تھی، ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا تھا اور پھیپھڑوں میں پانی، تو اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اونٹنی کی پیشاب اور دودھ، ٹھیک ہے، دونوں پینے کا ان کو جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ ان کو پلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پی لیا تو بالکل ٹھیک ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اونٹنی کی پیشاب میں۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر 4 چیزوں کو مطلق طور پر حرام کیا ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ 4 مقامات۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 172، سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 172 اور 73 میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم، کہ تمہارے اوپر ہم نے حرام کر دیا مردار سور کا گوشت، فلیش آف سوائن، اور جو ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز، بیتا و خون۔ فرمایا کہ ہاں جو لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، اگر ان میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یعنی یوں سمجھ لے کہ اس کو جو ہے وہ کھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کب دی ان کو استعمال کرنے کی؟ کہ جب بندہ اضطراری کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اضطراری کیفیت کے اندر آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا لیکن اجازت دی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اٹ مینز فلیکسیبلٹیز ان اسلام، اسلام کے اندر یہ فلیکسیبلٹیز ہے، یہ قانون کے اندر لچک اللہ نے دے دی اپنے بندوں کے لیے کہ بھائی آپ اس کو استعمال کریں، اپنی زندگی کو بچائیں۔ اگر آپ بالکل موت کے قریب ہو چکے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں سے اپنی جان کو بچانے کے لیے لے سکتے ہیں۔ اسی قاعدے کو سمجھتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ وہ جو آئے تھے، جو مریض تھے، جن کو پلایا تھا، وہ بھی دراصل اضطراری کیفیت میں تھے، اور اضطراری کیفیت میں جب اللہ نے خنزیر کے گوشت کو کھانے کی اجازت دے دی اور جو ہے وہ اپنا غیر اللہ کے نام کی، جو ان کے غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح یا حلال کیا جاتا ہے، اس کی کھانے کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور مردار بھی اور بہتا و خون بھی، تو پھر یہ اونٹنی کی پیشاب پینا یہ تو اس سے کئی کم گناہ جو ہے، بلکہ اس کی تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے جو قباحت ان کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ حالت اضطراری کی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ امت کے لیے آسانی فرمائی۔ اور باقاعدہ ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب علاج نبوی اور سائنس کے اندر یہ لکھتے ہیں، حالانکہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا سائنس اینڈ اسلام کا، ان کا کوئی تقابل نہیں ہے، سائنس جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے اسلام کے، اسلام وہی اور سائنس انسانی علم اور انسانی جو ہے وہ تجربوں کا ایک سانچہ اور ڈھانچہ ہے، اس میں صحت اور غلطی کی بہت سارے امکانات ہیں۔ لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک 3 سال کا لڑکا میرے پاس آیا، بچہ آیا، اس کو یہی بیماری تھی پھیپھڑوں میں پانی کے بھرنے کی، تو ہم نے یہی صحیح بخاری کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس کو پلا دیا، الحمدللہ آج وہ 18 سال کا جوان ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ یہ جو حدیث ہے اس کو سمجھنے پہ بہت سارے لوگوں جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، لہٰذا پہلی بات یہ رہی کہ یہ حالت مجبوری
کے حوالے سے سمجھ لیں اس کو یوں تھی، یا دوسری اس کا جواب یہ بھی ہے کہ یہ حرام تو تھی نہیں شریعت کے اندر، نہ شریعت نے کبھی بعد میں اس کو حرام کیا بولو براز کو، حلال جانوروں کے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کھیتی باڑی کے اندر آپ کرتے ہیں تو آپ گوبر ڈالتے ہیں، وہاں سے اگا ہوا چیز بھی تو آپ استعمال کرتے ہیں نا، آپ سور کا گوبر ڈالیں گے بتائیے، ہے نا، کتے یا بلی کا گوبر ڈالیں گے وہاں آپ حلال جانور کو گوبر ڈالتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جو گاؤں اور دیہات ہوتے ہیں وہاں لیپ کرتے ہیں گوبر سے، اور کتنی ساری چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی کی چیزیں اسی کے ذریعے چولہا بنا کے پکاتے بھی ہیں، کتنی ساری چیزیں۔ تو ایک جگہ پہ دیکھا جائے تو استعمال کر رہے ہیں نا، چاہے کان یہاں سے پکڑیں یا گھما کر پکڑیں، تو بات تو برابر ہے۔ بالکل۔ تو یہ چیزیں شریعت کے اندر حرام نہیں ہے۔ ہاں اس میں یہ بھی مراد نہیں ہے کہ آپ کو دل چاہ رہا ہے تو آپ ہندوؤں کی طرح جو ہے نا گلاس کے اندر اس کی گاؤں ماتا کی پیشاب بھریں اور جو اس کے اندر کیوب ڈال ڈال کے پئیں، شریعت کی منشا یہ بھی نہیں ہے۔ شریعت تو ایک کیفیت کے حوالے سے آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کو ہی تکلیف سے بچانا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام از سولوشن فار ہیومینٹی، اسلام پوری انسانیت کا حل دیتا ہے قیامت تک کے لیے۔ آج سائنس مان چکی ہے کہ اونٹنی کی پیشاب کے اندر پھیپھڑوں کا پانی اور پیٹ کے پانی کے بھرنے کا بہترین علاج ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔